کتاب علم التعلیم میٹرک کوڈ نمبر 215 یونٹ 12 یونٹ نمبر 6 بچوں کی ضروریات تحریر نصرت حیدر نظر ثانی ڈاکٹر پروین خان اور ناہید اسلم تعارف صفحہ نمبر 168 تعلیمی نفسیات کے مختلف ماہرین کی رائے میں تعلیمی عمل اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک بچے کی بنیادی اور فطری ضروریات پوری نہ کر دی جائیں۔ لہٰذا اس یونٹ میں بچوں کی ضروریات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ بچوں کی شخصیت اور کردار کے بننے میں جن ضروریات کا دخل ہے ان میں بنیادی ضروریات یعنی خوراک، لباس اور دوسرے ضروریات مثلاً معاشرتی، نفسیاتی ضروریات وغیرہ ہیں۔ اگر بروقت یہ ضروریات پوری نہ کی جائیں تو نہ صرف بچے کی شخصیت پر منفی اثر پڑتا ہے بلکہ اس کی تعلیمی استعداد بھی متاثر ہوتی ہے۔ مقاصد: اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 بچوں کی بنیادی ضروریات کو جانتے ہوئے ہر بچے کی عمر کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ نمبر 2 بچوں کی ان نفسیاتی ضروریات کو پورا کر سکیں جو معاشرے میں ان کا بہتر کردار بننے میں معاون ثابت ہوں۔ نمبر 3 بچوں کی معاشرتی ضرورتوں کو جانتے ہوئے انہیں ایسا ماحول فراہم کر سکیں جو ایک اچھا شہری بننے میں مددگار ہو۔ صفحہ نمبر 169 فہرست مضامین تعارف مقاصد بچوں کی ضروریات جسمانی ضروریات 2.1 خوراک کی ضرورت نمبر لباس کی ضرورت کے مطابق لباس کا چناؤ لباس آمدن اور حیثیت کے مطابق ہو لباس موسم اور موقع و محل کے مطابق ہو لباس بچے کی پسند کے مطابق ہو اہم نکات خود آزمائی نمبر 1 نمبر 2 نفسیاتی ضروریات احساس کمتری کا شکار بچے احساس برتری کا شکار بچے شرمیلے بچے باطونی شیخی باز اور شرارتی بچے محتاجی اور دست نگری بگڑے بچے لڑکوں اور لڑکیوں کے مسائل 12 سال کے بعد اہم نکات خود آزمائی نمبر 2 نمبر 4 معاشرتی ضروریات خاندان تعلیمی ضروریات کھیل حقیقت اور تصور کھلونوں کا انتخاب ہم عمر دوستوں سے دوستی تہذیب و تمدن اہم نکات خود آزمائی نمبر 3 جمالیاتی ضروریات صوتی حس پذیری رنگ و بو حس پذیری ذائقہ حس پذیری حرکت حس پذیری درد جلد کی مختلف تہجات کی حس پذیری صفحہ نمبر 171 اہم نکات خود آزمائی نمبر 4 خود آزمائی نمبر 5 نمبر 6 بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں اسکول کا کردار استاد اور شاگرد کے تعلقات طلباء کے آپس میں تعلقات استاد کا کردار اسکول کا ماحول اہم نکات خود آزمائی نمبر 5 فہرست اشکال 1 سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کے چند ملبوسات موسم کے اعتبار سے مختلف عمر کے بچوں کے چند ملبوسات اور مختلف عمر کے بچوں کے چند کھلونے صفحہ نمبر 172 نمبر 1 بچوں کی ضروریات ایک نوزائیدہ بچہ اپنی ولادت سے پہلے اپنی تمام ضروریات اپنی والدہ کے شکم سے حاصل کرتا ہے۔ اس دوران اگر والدہ کی دیکھ بھال مناسب طریقے سے کی جائے تو ایک صحت مند بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد بچہ اپنے ساتھ بہت سی ضروریات لے کر آتا ہے تاکہ اس کی صحت مند نشو و نما اور بالیدگی ہو سکے، لیکن وہ ابھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورتوں کو خود پورا کر سکے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں والدین اور معاشرے پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ایک بچے کو اس کے مطابق وہ تمام ضروریات مہیا کریں تاکہ بچہ ایک مناسب طور پر نشو و نما پا سکے اور اس قابل ہو سکے کہ اپنی آئندہ زندگی میں معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر ایسا کردار ادا کرے کہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ ان تمام ضروریات میں کچھ ایسی ہیں جن کو اگر فراہم نہ کیا جائے تو بچے کے نشو و نما اور بالیدگی قطعاً ممکن نہیں۔ ان ضروریات کو بنیادی ضروریات کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری ضروریات بھی ہیں جن میں نفسیاتی، معاشرتی اور جمالیاتی تقاضے ہیں۔ وہ یہ بنیادی ضروریات نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بچے کو ان کا مہیا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ
اس کی شخصیت اس قابل ہو سکے کہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکے۔ آئیے اب ہم باری باری ان تمام ضروریات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ایک صحت مند نشو و نما کے لیے والدین اور معاشرہ بچے کے لیے کیا فرائض انجام دے سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 173۔ نمبر 2، جسمانی ضروریات۔ جسم کی نشو و نما اور بالغی کے لیے سب سے اہم ضروریات خوراک اور لباس ہیں۔ خوراک بچے کی بالغی اور نشو و نما کے لیے پہلی ضرورت ہے۔ لباس بچے کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر عمر میں مناسب خوراک اور مناسب لباس کا ہونا ضروری ہے۔ 2.1 خوراک کی ضروریات۔ خوراک بچے کی نشو و نما کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ ہر عمر میں بچے کو اس کی عمر کے مطابق متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی صحیح نشو و نما صحیح طریقے سے ہو سکے۔ پیدائش سے پہلے جب ماں حمل سے ہوتی ہے تو بچہ اپنی تمام تر خوراک کی ضروریات ماں سے ہی پوری کرتا ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ حمل سے لے کر بچے کی پیدائش تک ماں کو روزمرہ زندگی سے زیادہ خوراک لینے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اپنی اور اپنے بچے دونوں کی صحت کو برقرار رکھ سکے۔ ایک عام حالت میں حاملہ عورت کو روزانہ 400 اضافی حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حرارے وہ مختلف غذائی اجزاء سے حاصل کرتی ہے جس میں لحمیات، کاربوہائیڈریٹس، چکنائی اور معدنی نمکیات شامل ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء مختلف کھانے پینے کی چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد نوزائیدہ بچہ جسے نومولود کہتے ہیں اپنی غذا منہ کے ذریعے لیتا ہے اور خود ہضم کرتا ہے۔ اس کے لیے 3 سے 4 ماہ تک بچے کو صرف ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں وہ تمام ضروری عناصر شامل ہوتے ہیں جو ایک صحت مند نشو و نما کے لیے درکار ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ پہلے 3-4 دن کا دودھ جو اکثر مائیں ضائع کر دیتی ہیں وہ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے پینے سے بچے میں بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ اگر بجائے مجبوری بچے کو ماں کا دودھ نہ دیا جا سکے تو پھر گائے بھینس کا تازہ دودھ یا ڈبے کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچے کو ماں کا دودھ 2 سال تک پلانا ضروری ہے، لیکن بچے کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اس لیے 4 ماہ کے بعد جو مزید توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف دودھ سے پوری نہیں ہوتی بلکہ ٹھوس غذا یا اضافی خوراک سے پوری کی جا سکتی ہے۔ 1 سال کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز ہضم کر سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر خوراک اچھی طرح پکی ہو اور ہضم ہونے کے قابل ہو۔ 1 سال کے بعد بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس دوران توانائی کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے، خاص کر لحمیات، چونکہ نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ 3 سال کے بعد بچہ اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے اور اس دوران میں خوراک کے اعتبار سے اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ اس عمر میں بچے ایسی خوراک لینا پسند کرتے ہیں جو ذائقے میں اچھی ہو اور دیکھنے میں بھی اچھی معلوم ہو۔ اس دوران بچے کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال میں بہت ضد کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فضول چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، مثلاً ٹافی، سپاری اور مشروبات وغیرہ۔ بازاری مشروبات غذائی اعتبار سے بالکل بے معنی ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے اگر بچوں کو انہی پیسوں سے پھل وغیرہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بچے اسکول جاتے ہیں اس لیے اس دوران انہیں کھانے کی ایسی چیز دی جائے جو غذائی اعتبار سے بہتر ہو۔ اس میں چپس، پھل اور مختلف قسم کے سینڈوچز دیے جا سکتے ہیں۔ سن بلوغت میں لڑکے اور لڑکیاں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ایک نوزائیدہ بچے کی غذائی ضروریات کی طرح عمر کے اس حصے میں بھی غذائی ضروریات میں اضافہ ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس عمر میں غذائی اجزاء کی مقدار کا تعین ان کے قد، وزن اور کام کی نوعیت سے لگایا جاتا ہے، لیکن یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ بالغ عمر میں لڑکیوں کو دوسرے خوراک کے ساتھ ساتھ ایسی خوراک بھی لینی چاہیے جس میں فولاد کافی مقدار میں ہو۔ عمر کے اس حصے میں بالغ لڑکوں کو بھی خوراک کی کافی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے اور وہ مختلف کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ 2.2 لباس کی ضروریات۔ خوراک کے بعد دوسری اہم ضرورت لباس ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جسم کو ڈھانپنا اور ہر قسم کے موسمی اثرات سے جسم کو محفوظ رکھنا۔ مثلاً سردی میں ایسا لباس استعمال کیا جائے جس میں جسم گرم رہے اور گرمیوں میں باریک اور ہوادار ہو تاکہ گرمی نہ لگے۔ ان 2 بنیادی مقاصد کے علاوہ لباس کے استعمال کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ صفحہ نمبر 175۔ لباس انسان کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی عمر کے بچے کے لیے لباس کا انتخاب کیا جائے تو کچھ عوامل کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ لباس
اس کے ساتھ آرام دہ بھی ہو اور اس کی شخصیت کو اجاگر کرے۔ مندرجہ ذیل عوامل جن کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے: نمبر 1، لباس بچے کی ضرورت کے مطابق ہو۔ نمبر 2، لباس آمدنی اور حیثیت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، لباس موسم اور موقع محل کے مطابق ہو۔ اور نمبر 4، لباس بچے کی پسند کے مطابق ہو۔ 2.3، ضرورت کے مطابق لباس کا چناؤ۔ پیدائش سے لے کر 12 سال تک کے بچے کے لیے خواہ کوئی بھی لباس ہو کا استعمال کریں۔ اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ اس عمر کی ضرورت کو پورا کرے۔ پیدائش کے بعد چونکہ بچے کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے، اس لیے لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، لیکن اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ پہننے پر برا لگے۔ بہت چھوٹے بچے جو بستر پر زیادہ تر لیٹے رہتے ہیں، ان کا لباس ایسا ہو جو آسانی سے اتارا جا سکے۔ بہتر یہ ہے کہ سامنے سے کھلا ہو اور ایسے بٹن یا ہک کا استعمال نہ کیا جائے جو پہننے سے جسم میں تکلیف دہ ثابت ہو۔ اس کی جگہ ریبن یا ٹیپ کا استعمال کیا جائے۔ رنگوں میں بہتر ہے ہلکے رنگ کا انتخاب کیا جائے اور کپڑے کا پرنٹ بہت چھوٹا ہو یا پھر سادہ ہو۔ 1 سال کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگے، اور یوں وہ بہت سے کپڑے گندے کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دن میں کئی مرتبہ کپڑے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 سال کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ وہ خود بھی ایسا لباس پہننا پسند نہیں کرتا جس میں اسے کوئی دقت ہو۔ 3 سال کے بعد بچہ اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کے کپڑے پہنے، دوسرے سے خود پہنے۔ وہ اپنی پسند کے کپڑے پہنے اور دوسرے یہ کہ خود پہنے۔ اس عمر میں چونکہ بچہ اسکول جاتا ہے، اس لیے یونیفارم اور گھر دونوں کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ کھیل کود میں اپنے کپڑے بہت جلد گندے کرتا ہے، اس لیے کپڑے ڈیزائن دار ہونا چاہیے اور پائیدار ہو تاکہ بار بار دھونے پر خراب نہ ہو۔ 5 سال کے بعد اگر بچے میں یہ شعور دلا دیا جائے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس لیے کپڑے خریداری کرتے وقت ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ 12 سے 16 سال تک بچے کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہر عمر میں ضرورت سے زیادہ کپڑے نہ بنائے جائیں اور نہ ہی زیادہ چھوٹے یا بڑے بنائے جائیں۔ اگر کپڑا ضرورت سے زیادہ بڑا ہوگا تو جب تک بچہ اس قابل ہوگا وہ اسے صحیح آئے، وہ لباس اس موسم یا وقت کے قابل نہیں رہے گا کہ بچہ پہن سکے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کپڑے کم سے کم بنائے جائیں اور جسامت کے اعتبار سے مناسب ہوں۔ شکل نمبر 1.6 میں آپ نوزائیدہ سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کے چند ایسے ملبوسات دیکھیں گے جو عمر کے اعتبار سے مناسبت رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 177۔ 2.4 لباس آمدن اور حیثیت کے مطابق ہو۔ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ آمدن کا زیادہ حصہ خاص طور پر ایک متوسط خاندان میں خوراک پر خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنبے میں ہر فرد کی ضرورت کے مطابق اس کے لباس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر اہل خانہ کو خود سلائی آتی ہے تو وہ پیسوں کی زیادہ سے زیادہ بچت کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوزائیدہ سے لے کر 16 سال تک چونکہ بچے کی نشو و نما مسلسل ہوتی ہے اور ایک لباس زیادہ تر نہیں چلتا، اس لیے بہتر ہے کہ لباس اتنی تعداد میں ہو جتنی اسے ضرورت ہے۔ اگر تو آمدن اتنی نہ ہو تو بہتر ہے کہ زیادہ قیمتی لباس نہ بنائے جائے۔ تمام عمر کے بچوں کے لیے لباس وہ اچھا ہے جو پہننے میں آرام دہ، پائیدار اور دیکھنے میں اچھا لگے۔ 2.5 لباس موسم اور موقع و محل کے مطابق ہو۔ بچوں کے لباس کی تیاری میں ضرورت اور آمدن کے علاوہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ موسم اور موقع محل کے مطابق ہو، خاص کر ہمارے ملک میں جہاں سردی اور گرمی دونوں شدید پڑتی ہیں۔ سردیوں میں گرم اور اونی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم سردی کی شدت سے محفوظ رہے، اور گرمیوں میں باریک اور ہلکی کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کو ہوا لگتی رہے۔ چھوٹی عمر کے بچوں کا سردی میں بہت خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں سے لے کر 12 سال تک۔ بچوں کے لیے اونی ٹوپی، جرابیں اور اونی پاجامے اور گرم فراک وغیرہ۔ چھوٹے بچوں میں چونکہ قوت مدافعت زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے سردی میں احتیاط لازمی ہے۔ سردیوں میں چھوٹے بچوں کے لیے پوری آستین والی فراک یا قمیض اور پاجامے ہونے چاہیے۔ گرمیوں میں بغیر آستین یا چھوٹی آستین کی بھی شرٹ یا فراک ہو اور نیچے نیکر یا جانگھیا پہنائے جائے۔ بڑے لڑکے لڑکیوں کے لیے سردیوں میں پوری آستین والی قمیض اور شلوار یا قمیض اور پینٹ مناسب رہتی ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی مناسبت سے سویٹر اور کوٹ کا استعمال کیا جائے۔ گرمیوں میں آدھی آستین والی قمیض پہنی جائے۔ اس موسم میں لان، وائل اور تمام سوتی باریک کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ پہننے میں آرام دہ ہوں اور ہوادار ہوں اور پسینہ آسانی سے جذب ہو سکے۔ صفحہ نمبر 178۔ بقیہ
لباس موسم اور موقع محل کے مطابق ہو۔ بڑے لڑکے لڑکیوں میں چونکہ خاصا شعور آ جاتا ہے، اس لیے والدین کو ان کے لیے کپڑوں کے انتخاب میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بہتر لباس کا انتخاب کرتے ہیں۔ البتہ بچوں کو خود اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ تمام پہلو ذہن میں رکھتے ہوئے لباس کی خریداری کریں۔ شکل نمبر 6.2 مثال کے طور پر چند ایسے ملبوسات دکھائے گئے ہیں جو موسم کے اعتبار سے مناسب ہیں۔ صفحہ نمبر 179۔ موسم کے ساتھ ساتھ لباس کا انتخاب موقع و محل کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ موقع و محل سے مراد ہے وقت کی مناسبت۔ لباس خواہ سستا ہو یا مہنگا، ٹھنڈا ہو یا گرم، لیکن تہوار یا وقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عید، بقرعید، شادی بیاہ میں شوخ رنگ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے گوٹے کنارے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے بھی ایسے لباس مناسب رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اس کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ یہ ریشمی نہ ہوں۔ روزمرہ استعمال کے لیے کپڑے کا پائیدار ہونا لازمی ہے۔ اسکول یونیفارم بھی اچھے اور مضبوط کپڑے کا ہونا چاہیے تاکہ یہ روز روز دھونے سے خراب نہ ہوں۔ ڈیزائن خواہ کوئی بھی ہو، لیکن بچوں کے لباس کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ سادگی ہو تاکہ اس کی اپنی شخصیت اجاگر ہو۔ 2.6 لباس بچے کی پسند کے مطابق ہو۔ بچہ جو نشو و نما پاتا ہے اس میں شعور آتا جاتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے اور وہ ہر چیز میں اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ پھر جب بچے اسکول جانے لگیں تو اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود بھی ایسا لباس پہنیں جس سے ان کی شخصیت اجاگر ہو اور لوگ انہیں اچھی نظر سے دیکھیں۔ یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ لباس انسان کی شخصیت کو بنانے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ جب بھی کسی لباس کا انتخاب کریں تو بچے کی پسند کا خیال ضرور رکھیں۔ مثال کے طور پر شرمیلے اور سنجیدہ بچے کبھی شوخ رنگ پہننا پسند نہیں کرتے، اس کے برعکس شوخ بچے شوخ رنگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یوں لباس کے انتخاب میں ان کی اپنی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ سرگرمی: 1 سال کے بچے کے لیے سردی اور گرمی کے لیے فراک کا ڈیزائن بنائیے۔ 2.7 اہم نکات: 1 بچے کی پہلی ضرورت خوراک ہے۔ 2 دوسری اہم ضرورت لباس ہے۔ 3 عمر کے مطابق اور جسمانی ضرورت پورا کرنے والی خوراک بہترین ہوتی ہے۔ 4 زود ہضم بہتر مرغوب غذا کا انتخاب بچے کے لیے مفید ہے۔ 5 لباس کا موضوع انتخاب بھی اہمیت رکھتا ہے۔ 6 عمر، پسند، موسم اور جسامت کے مطابق لباس کا چناؤ کیا جانا چاہیے۔ 2.8 خود آزمائی نمبر 1۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل دیے گئے جملوں کو اس طرح مکمل کریں کہ ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ ڈیش اور ڈیش کی ڈیش بچے کی بالغگی اور نشوونما کے لیے پہلی ضرورت ہے۔ خوراک اور لباس۔ نمبر 2، ایک عام حالت میں حاملہ عورت کو روزانہ ڈیش اضافی اشاروں کی ضرورت ہوتی ہے، 400۔ نمبر 3، 4 ماہ کے بعد بچے کی خوراک کی ضرورت صرف ماہ کے دودھ سے پوری نہیں ہوتی، اس لیے اسے ڈیش دینی چاہیے، اضافی غذا۔ نمبر 4، بالغ عمر میں لڑکیوں کو دوسری خوراک کے ساتھ ساتھ ایسی خوراک بھی لینی چاہیے جس میں ڈیش کی کافی مقدار ہو، فولاد۔ نمبر 5، بنیادی طور پر لباس جسم کو ڈیش اور ڈیش اثرات سے بچاتا ہے، ڈھانپنے اور موسمی اثرات۔ نمبر 6، اگر اہل خانہ کو خود سلائی آتی ہو تو وہ کافی حد تک پیسوں کی ڈیش کر سکتی ہیں، بچت۔ نمبر 7، گرمیوں میں باریک ڈیش کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کو ڈیش لگتی رہے، ہلکے ہوا۔ نمبر 8، بڑے لڑکے لڑکیوں میں چونکہ کافی شعور آ جاتا ہے اس لیے والدین کو ان کے لیے کپڑوں کے انتخاب میں زیادہ ڈیش نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بہتر لباس کا انتخاب کرتے ہیں، دقت۔ نمبر 9، روزمرہ استعمال کے لیے کپڑے کا ڈیش ہونا لازمی ہے، پائیدار۔ نمبر 10، سنجیدہ اور شرمیلے بچے کبھی ڈیش رنگ پہننا پسند نہیں کرتے، شوخ۔ سوال نمبر 2، کسی بھی عمر کے بچوں کے لباس کی تیاری یا انتخاب میں جن عوامل کو ذہن میں رکھنا چاہیے صرف ان کے نام لکھیے۔ اس کے لیے آپ کو سبق دوبارہ سننا چاہیے۔ صفحہ نمبر 181، نمبر 3 نفسیاتی ضروریات۔ سیکشن نمبر 1 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک معاشرے میں صحت مند کردار بننے کے لیے بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ بچے کی دوسری ضروریات کو پورا ہونا لازمی ہے۔ ان ضرورتوں میں نفسیات بھی ایک اہم پہلو ہے جس پر ماہرین نے بہت مشاہدے اور تجربوں کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔
کسی بھی فرد کی نفسیاتی ضروریات میں پیار، توجہ اور ہمدردی وغیرہ شامل ہے۔ ہر عمر میں بچوں کی نفسیات بدلتی رہتی ہے اور اس کے مطابق اس کی ضروریات بنتی رہتی ہیں۔ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ روز اول سے، یعنی جس روز سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ پیار اور غصے کا اظہار بخوبی کرتا اور اپنی ہر ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح اپنے ارد گرد کے ماحول میں وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے رویوں کا گہرا اثر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی نفسیاتی خصوصیات کی وجہ سے بچے کو علم ہوتا ہے کہ کون سے لوگ اس کی ضرورت اور خواہشات پوری کرتے ہیں اور کون نہیں۔ انہی خیالات سے بچہ عام نتیجے اخذ کرتا ہے اور معاشرتی ماحول کی وسعت کے مطابق توقعات رکھتا ہے۔ چونکہ بچے کی ضروریات اور خواہشات زیادہ تر ماں کے ہاتھوں تکمیل پاتی ہیں، اس لیے ماں بچے کے کردار کے بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماں کے علاوہ باپ بھی بچوں کی شخصیت کے بننے میں اور ان کی نفسیاتی ضروریات پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہوں تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے بچے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ماں باپ کی بے توجہی، بے جا سختی اور زیادہ لاڈ پیار بچے کی شخصیت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ بعض گھروں میں والدین کی مصروفیت اگر زیادہ ہو، ان کی آپس میں ناچاقی رہتی ہو یا بچوں کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو، یا پھر اکثر و بیشتر انہیں ڈانٹ اور مار پیٹ ہوتی رہے، تو ایسی صورت میں بچے کی نشو و نما پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پھر آئندہ زندگی میں ان کی پرورش والدین اور معاشرے دونوں میں مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ماحول میں پلنے والے بچوں کی شخصیت دب جاتی ہے اور ان کی شخصیت ایک عام آدمی سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر تفصیل سے مشاہدہ کیا جائے تو ہر بچے کے کردار کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم چند ایسے کردار کے بارے میں پڑھیں گے جو نفسیاتی طور پر کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ 3.1 صفحہ نمبر 132۔ احساس کمتری کے شکار بچے۔ جو بچہ نشو و نما پاتا ہے اسے نئے نئے حالات کے تقاضوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر وہ پورا نہیں اترتا تو اس چیز کا احساس اس کی شخصیت میں سرایت کرتا جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایک سائنسدان کے کہنے کے مطابق اس کی وجہ سے جسمانی خامی یا کمزوری بتائی جاتی ہے، اور اس کے مطابق اس کمزوری پر غلبہ پانے کے لیے کسی اور خاصیت میں برتری حاصل کرنے سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ احساس کمتری کا شکار اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب کوئی بچہ جسمانی خامی کا شکار ہو۔ قائم رہنے والا احساس عموماً زندگی کے اوائل دور کی پیداوار ہوتا ہے۔ لڑکپن میں اپنے گروہ یا لڑکوں کا بچوں سے حاصل ہونے والا برے تجربات، خصوصیت سے اس صورت میں جب گھر میں بچے کو سراہا گیا ہو اور اس کی تعریف ہوئی ہو، تو گھر کے ارکان کی طرف سے اس میں احساس کمتری دے سکتے ہیں۔ ایسے بچے اگر معاشرے میں کوئی اچھا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں تو نہیں کرتے کہ دوسرے برا بھلا نہ کہیں۔ ایسے بچوں کے والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ہر اچھے کام کو سراہیں اور مسلسل اس بات پر زور دیں کہ اس میں جو بھی صلاحیت ہے اسے اجاگر کرے۔ 3.2 احساس برتری کا شکار بچے۔ نفسیاتی طور پر بعض بچے اپنے کو اعلیٰ اور برتر ظاہر کرنے کے لیے ظاہراً بہت اچھا اور نیک کردار بناتے ہیں۔ ایسے بچوں کے والدین بہت لاڈ پیار کرتے ہیں اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتے رہتے ہیں۔ ماہرین کے مشاہدے کے مطابق ایسے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے دوستوں میں بھی ہر وقت اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جسے دوسرے بچے قطعی پسند نہیں کرتے۔ نفسیاتی طور پر اس کے تدارک کا جائزہ لیا جائے تو والدین کی کوشش ہونی چاہیے کہ گھر میں بچوں کے درمیان امتیازی سلوک نہ رکھیں، بیجا لاڈ پیار، تعریف و ستائش نہ کریں جو کہ نفسیاتی نشو و نما کے لیے صحیح نہیں، ناجائز خواہش پوری نہ کریں، صرف مناسب وقت پر اس کی تعریف کریں، لیکن جب تنقید کی ضرورت پڑے تو ضرور کریں۔ صفحہ نمبر 183۔ 3.3 شرمیلے بچے۔ مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ بعض بچے بہت شرمیلے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسے بچے زیادہ تر اکیلے میں کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت عموماً خاندان کے
سب سے بڑے بچے خاص کر لڑکی میں ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد صرف ماں کو دیکھتی ہے۔ اس بچے کے ساتھ جب دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے بہت نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام تر صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ایسے بچوں کے والدین کو چاہیے کہ گھر کے تمام بچوں کو ایک جیسا پیار دیں۔ اگر صرف ایک بچہ ہے تو اس ضرورت کے مطابق توجہ، پیار اور اہمیت دیں تاکہ اس کی ذہنی صحت اور شخصیت کی اچھی نشو و نما ہو سکے۔ ایسے بچوں کو کسی کام کے لیے زیادہ مجبور نہ کیا جائے اور ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر تعریف اور حوصلہ افزائی کریں۔ بے جا روک ٹوک نہ کریں۔ وقت کے ساتھ اگر انہیں اچھا ماحول فراہم کیا جائے تو وہ کافی حد تک صحیح ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ اتنی پریشان کن بات نہیں جو بچے کی اچھی شخصیت کے بننے پر اثر کرے۔ 3.4 باتونی، شیخی باز اور شرارتی بچے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے بچے جو بڑے کنبوں میں رہتے ہیں یا جن کے ارد گرد کافی لوگ ہوں وہ بہت جلد بولنا سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرارتی بھی کافی ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو شمار باتونی اور شرارتی بچوں میں ہوتا ہے۔ انہیں بچوں میں بعض اوقات شیخی باز بچے بھی ہوتے ہیں جو بات کو بڑھا کر بتاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ دراصل بچوں کی نفسیات شروع ہی سے بنتی ہے جب گھر میں والدین بچوں کو اچھی اچھی باتوں، معصوم شرارتوں اور کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور گھر میں آنے جانے والوں کے سامنے ہر وقت ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر بعد میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہونے لگیں تو ان کی یہ باتیں والدین کے لیے فکر کا باعث بنتی ہیں اور پھر اس وقت ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر روک ٹوک کر سکیں۔ ذہین بچے اکثر شرارتی بھی ہوتے ہیں اور ان کی پرورش والدین کے لیے ایک اہم مسئلہ رہتا ہے۔ ایسے بچوں کو اگر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ مار پیٹ سے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں وہ زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 184 جو بعد میں والدین اور ان کے لیے خود پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا والدین اور گھر کے باقی افراد کو چاہیے کہ بے جا لاڈ پیار اور تعریف نہ کریں اور نہ ان کی موجودگی میں ان کی تعریف کریں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی دی جائے تاکہ دوسروں کو ان کی ذات سے کوئی نقصان نہ ہو۔ جب بچہ سمجھدار ہو یعنی 5 یا 6 سال سے بڑا ہو تو اسے کسی کام کے منع کرنے کے لیے دوستانہ ماحول میں سمجھایا جائے۔ 3.5 محتاجی و دست نگری۔ مشاہدے سے ایسے بچے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر گھر میں انہیں شروع سے ایسا ماحول دیا جائے جس میں ہر کام ان کے لیے دوسرے کر کے دیں اور وہ خود کوئی کام نہ کریں تو ایسے بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں یعنی اسکول یا دوستوں میں تو ہر کام کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کی مدد کریں۔ شروع میں چھوٹے بچے والدین سے ہر کام کرواتے ہیں اور والدین اس لیے نہیں کرتے کہ ان پر اعتماد نہیں کرتے یا پھر نہیں چاہتے کہ بچہ اتنی جلدی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا نقصان کرے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ عادت پختہ ہوتی جاتی ہے اور بچے میں کسی بھی کام کرنے کے لیے خود اعتمادی نہیں رہتی۔ ایسے کردار کے بچے اپنی آئندہ زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جو کہ والدین کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اگر والدین چاہیں کہ بچہ نفسیاتی طور پر ان عادتوں کا شکار نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ بچہ عمر کے مطابق کام کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اسی سے کروائیں۔ چھوٹے چھوٹے نقصانات کی وجہ سے بچے کو کام کرنے سے نہ روکیں، صرف ان کاموں سے روکیں جن سے اس کی ذات کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے یا کوئی ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہو۔ کام ختم کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید کام کرے۔ 3.6 بگڑے بچے۔ نفسیاتی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو بگڑے بچوں کا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے جو اپنے منفی کردار کی وجہ سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسروں پر حکمرانی کر کے اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہتے ہیں، خاص طور پر دوسروں کو اذیت پہنچا کر اور بے بس کر کے اپنی طاقتور ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ایسے بچے عادتاً نافرمان اور ضدی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غصہ جلد آتا ہے اور کام چور یا آوارہ گرد ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 185 اس قسم کے کردار کے بچوں کو صحیح کرنے کے لیے والدین کو بہت احتیاط اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس سے بہت دوستانہ ماحول رکھیں تاکہ وہ اپنا ہر مسئلہ انہیں بتائے، غلط کاموں پر انہیں سمجھایا جائے۔ 3.7 لڑکیوں اور لڑکوں کے مسائل 12 سال کے بعد۔ 12 سال کے بعد چونکہ لڑکپن کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے ان کے چند مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پر توجہ دینا لازمی ہے۔
لڑکے اس عمر میں اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل سکیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے ہم عمر لوگوں سے رابطہ کر سکیں۔ یہ دور ایسا ہوتا ہے جس میں بہت تجسس ہوتا ہے اور لڑکے نئے نئے تجربات کرتے ہیں۔ اگر اس دوران گھر پر والدین سے انہیں صحیح رہنمائی نہ ملے تو عین ممکن ہے کہ وہ غلط قسم کے لوگوں سے دوستی کر کے اپنی شخصیت کو خراب کر لیں۔ خاص طور پر آج کل کے زمانے میں، جبکہ زمانہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور معاشرے میں مختلف قسم کے کردار جنم لے رہے ہیں، اس عمر میں خاص طور پر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں سے بہت دوستانہ ماحول رکھیں اور انہیں ہر اچھی بری بات کے بارے میں بتائیں کہ ان میں تجسس پیدا نہ ہو کہ وہ باہر جا کر معلوم کریں اور اپنی آئندہ زندگی میں کسی بھی غلط فعل میں پڑ جائیں۔ جس طرح لڑکوں کے مسائل ہیں اس طرح لڑکیوں کی بھی اس عمر میں مخصوص مسائل ہوتے ہیں، لیکن نوعیت کچھ مختلف بھی ہوتی ہے۔ لڑکیاں جب 12 یا 13 سال کی عمر میں پہنچتی ہیں تو ان میں جنسی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ اکثر نفسیاتی طور پر پریشان رہتی ہیں، خاص طور پر جب ماہواری شروع ہوتی ہے۔ چونکہ انہیں پہلی اس بارے میں علم نہیں ہوتا، اس لیے ذہنی طور پر قبول کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس بارے میں خاص کر ماں کو چاہیے کہ لڑکیوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار کریں اور اس کے بارے میں غسل، طہارت وغیرہ کی تفصیل سے بتائیں تاکہ وہ اسے قدرتی عمل سمجھ کر اس پر ضروری اقدامات کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی لڑکیوں سے ایسا دوستانہ ماحول رکھیں کہ وہ ہر بات ماں سے کر سکے اور اچھے برے میں تمیز جان سکے۔ سرگرمی: ایک ہی جماعت کے 5 مختلف بچوں کے انٹرویو لے کر ان کے تعداد کا جائزہ لیں۔ صفحہ نمبر 186، 3.8۔ اہم نکات: بچے کی مناسب پرورش کے لیے ضروری ہے کہ 1. بچے کی نفسیاتی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ 2. بے جا سختی اور لاڈ پیار دونوں سے گریز کیا جائے۔ 3. مناسب نگرانی کی جائے اور صرف جائز خواہشات پوری کی جائیں۔ 4. بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے۔ 5. بچوں میں منفی رویے پروان نہ چڑھنے دیے جائیں۔ 3.9 خود آزمائی نمبر 2۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل دیے گئے جملوں میں جو صحیح ہیں ان کے آگے صحیح اور جو غلط ہیں ان کے آگے غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، کسی بھی فرد کی نفسیاتی ضروریات میں پیار، توجہ، ہمدردی وغیرہ شامل ہے، صحیح۔ نمبر 2، عموماً بچے کی ضروریات اور خواہشات ماں کے ہاتھوں تکمیل پاتی ہیں، اس لیے ماں بچے کے کردار بننے میں اہم رول ادا کرتی ہے، صحیح۔ نمبر 3، ماں باپ کی زیادہ لاڈ پیار اور بے جا سختی سے بچے کی شخصیت پر اچھا اثر پڑتا ہے، غلط۔ 4، اگر تفصیل سے مشاہدہ کیا جائے تو ہر بچے کے کردار کا ایک ہی پہلو ہوتا ہے، غلط۔ 5، نفسیاتی طور پر بعض بچے اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر ظاہر کرنے کے لیے ظاہراً بہت اچھا اور نیک کردار اپناتے ہیں، صحیح۔ گھر میں عموماً سب سے بڑا بچہ شرمیلا اور سنجیدہ ہوتا ہے، صحیح۔ نمبر 7، والدین اگر بچوں کو ہر کام خود کرنے دیں تو بچوں میں خود اعتمادی بڑھتی ہے، غلط۔ 8، والدین اگر چاہتے ہیں کہ بچے میں کام کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے نقصانات کی وجہ سے بچوں کو ہر وقت روک ٹوک نہ کریں، صحیح۔ صفحہ نمبر 187۔ نمبر 9، والدین اگر بچے کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں تو ان کی شخصیت پر اچھا اثر پڑتا ہے، صحیح۔ 10، بچوں کی اچھی شخصیت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی دیں، صحیح۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، فرد کی نفسیاتی ضروریات میں ڈیش، توجہ اور ڈیش وغیرہ شامل ہیں، پیار اور ہمدردی۔ نمبر 2، بچے اپنے گرد کے ماحول میں ڈیش اور ڈیش کے رویوں کا گہرا اثر لیتے ہیں، والدین اور بہن بھائی۔ 3، کوشش کی جائے کہ بچہ اپنی صلاحیتوں کو ڈیش کرے، اجاگر۔ 4، ڈیش وقت پر بچے کی مناسب تعریف کریں لیکن جب ڈیش کی ضرورت پڑے تو ضرور کریں، مناسب وقت پر تنقید کی ضرورت۔ نمبر 5، ذہین بچے اکثر ڈیش بھی ہوتے ہیں، شرارتی۔ سوال نمبر 3، ایک نوبالغ لڑکی کے لیے ماں کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 4، بگڑے ہوئے بچے کے والدین کو کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ نمبر 4، معاشرتی ضروریات، صفحہ نمبر 188۔ معاشرے سے مراد ماحول ہے جس میں بچہ نشو و نما پاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے ہر بچے کو قریب یکساں ماحول ملتا ہے جو کہ ماں کی شکم میں نشو و نما پاتا ہے۔ پیدائش کے بعد ہر فرد کو الگ الگ ماحول ملتا ہے، یہ ماحول صرف طبعی نہیں ہوتا بلکہ معاشرتی بھی ہوتا ہے۔
طبعی ماحول میں موسم، گھریلو فضا اور گرد و نواح کا ماحول شامل ہے، جبکہ معاشرتی ماحول میں خاندان، درسگاہ، معاشرہ اور تہذیب شامل ہے۔ بچے کے صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اسے مناسب طبعی ماحول کے ساتھ ساتھ معاشرتی ماحول بھی اچھا ملے۔ معاشرے میں ایک اچھا اور سود مند کردار ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی پرورش اور معاشرتی ضرورتوں کو اس طرح پورا کیا جائے کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تاکہ وہ لوگوں سے توقعات رکھتا ہے وہ خود بھی ان کے توقعات پر پورا اتر سکے۔ آئیے اب اس پر تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ بچوں کی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کن عوامل پر چل سکتے ہیں۔ 4.1 خاندان۔ ولادت کے بعد بچہ اپنے خاندان میں رہتا ہے اور گرد و نواح میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ ہوتے ہیں۔ والدین، خاص طور پر ماں، اس کی نشو و نما اور تربیت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے دوسرے افراد کی سمجھ بوجھ، عقل، محبت، الفت، شفقت اور رواداری، ہمدردی اور پیار، ہلکی پھلکی تنقید بچے کی ذہنی نشو و نما اور کردار کے بننے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بچہ نہ صرف ذہنی اور سماجی تربیت والدین اور کنبے کے افراد سے حاصل کرتا ہے، بلکہ عام بول چال، کھانے پینے کے آداب، مذہب سے لگاؤ، رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، رسم و رواج کا نبھانا وغیرہ، یہ سب ایک خاندان میں رہتے ہوئے سیکھتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی بچے کی معاشرتی اعتبار سے شخصیت بننے میں خاندان سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاص کر ماں باپ دونوں اس کی ذہنی نشو و نما پر اثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہن بھائی کے آپس میں روابط اور پھر گھر میں موجود بزرگوں کی شخصیت کا بچے پر بہت اثر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 189۔ 4.2 تعلیمی ضروریات۔ جو بچہ نشو و نما پاتا ہے اس کی ضرورت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ خاندان کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے، لیکن 3 یا 4 سال کے بعد اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کو باقاعدہ طور پر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ موجودہ دور میں رہتے ہوئے علم و ادب سے روشناس ہوں۔ تعلیمی ادارے بچے کی شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے تمام تر صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تعلیمی کے ذریعے بچوں کی پیشہ ورانہ تربیت کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار بہت حد تک اس کے تعلیمی ترقی پر ہوتا ہے۔ والدین کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بچے کی دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمی ضرورت پر بھی خاص توجہ دیں، اور جو ہی بچہ اس قابل ہو جائے اسے اسکول میں داخل کروائیں تاکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ رہ کر تعلیمی منازل طے کر سکے۔ زیادہ عمر میں اگر بچے کو چھوٹی کلاس میں داخل کروایا جائے تو وہ نفسیاتی طور پر احساس کمتری یا برتری کا شکار اور اپنے ہر تعلیمی دور میں کسی نہ کسی تعلیمی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے۔ تعلیم کے دوران والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ان مسائل اور مشاغل سے باخبر رہیں جن سے بچے اس دوران دوچار ہوتے ہیں۔ اسکول میں اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ بچے کی ہر ممکن طور پر رہنمائی کریں اور اقتصادی تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے میں رونما ہونے والے مسائل کے بارے میں بھی رہنمائی کریں، لیکن گھر پر والدین کی رہنمائی بھی اسی قدر لازمی ہے۔ اسکول چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بچوں کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ جسمانی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اس لیے معاشرے اور تعلیمی اداروں میں یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ادارہ یا درسگاہ کھولنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ وہ طلباء کی تمام تر ضرورتوں اور سہولتیں مہیا کریں گے۔ مثلاً نمبر 1 اساتذہ کا صحیح انتخاب، نمبر 2 کھیل کے لیے مناسب انتظامات، نمبر 3 عمارت کا صحیح انتخاب، نمبر 4 کلاس میں بچوں کی مناسب تعداد تاکہ فرداً بچے کو توجہ ملے۔ سرگرمی، اس کے علاوہ مزید جو لوازمات ہو سکتے ہیں ان کی فہرست بنائیے۔ صفحہ نمبر 190۔ 4.3 کھیل، حقیقت اور تصور۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ بچے کی نشو و نما میں معاشرتی طور پر خاندان اور درسگاہ دونوں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح کھیل بھی بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کھیل کے ساتھ بچوں کی ایک اپنی تصوراتی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ ذہنی نشو و نما میں مدد کرتی ہے۔ بچے میں کھیل کی بہت اہمیت ہے۔
کھیل اس کے لیے کام کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے وہ یہ معلوم کرتا ہے وہ کون ہے، دنیا کیسی جگہ ہے اور دونوں ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کھیل کی سب سے پہلی شکل لذت حس کہلاتی ہے، جس میں حسی بات کی قدر شامل ہے۔ بچہ ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے وسیلے ڈھونڈتا ہے اور انہیں دہراتا ہے۔ لذت حس کا کھیل کسی نہ کسی شکل میں تمام زندگی چلتا ہے۔ شیر خواری ہی کے دور میں کھیل ایک دوسری شکل اختیار کرتا ہے جسے مہارتی کھیل کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بچہ اپنے فعل و حرکت کی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد اسکول جانے سے پہلے یعنی 3 سال کی عمر سے بچہ ڈرامائی کھیل کی ابتدا کرتا ہے، جس میں وہ روزمرہ ہونے والے واقعات کی نقالی کرتا ہے، مثلاً گڑیا کو نہلانا، گھر بنانا وغیرہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی نوعیت بدلتی رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ واقف ہوتا جاتا ہے۔ کھیل میں بچے میں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہمیں کس قسم کے کھلونوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ان کی شخصیت کے بننے میں مدد دیتے ہیں۔ 4.4 کھلونوں کا انتخاب۔ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ایسے کھلونے ہونے چاہیے جو نرم ہوں اور جن سے جسمانی طور پر بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مثلاً کھلونے روئی یا ربڑ کے ہوں، ان کا رنگ شوخ ہو اور یہ آواز پیدا کرنے والے ہوں۔ 2 سے 5 سال تک کے لیے زیادہ تفصیلات والے کھلونے خریدنے چاہیے کیونکہ اس عمر میں بچہ ان کا بغور جائزہ لیتا ہے اور نئی نئی باتیں سیکھتا ہے، مثلاً ٹرین، لکڑی کے رنگ دار بلاک، سائیکل وغیرہ۔ 5 سال کے بعد بچہ کافی سمجھدار ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر کام خود کرے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے کھلونوں کا انتخاب کریں۔ صفحہ نمبر 191۔ اس عمر کے زیادہ تر بلڈر سیٹس اور لڑکیاں برتن، فرنیچر اور گڈے کا گھر پسند کرتی ہیں۔ 8 یا 9 سال کے بعد بچہ بہت آسانی سے اپنے لیے کھیل کا سامان خرید سکتا ہے، اس سے انہیں اپنی اہمیت کا احساس اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ 4.5 ہم عمر دوستوں سے دوستی۔ بچوں کی معاشی ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہم عمر دوستوں سے روابط قائم کریں۔ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہم عمر ساتھی ہو اور وہ اس سے اپنی خوشی اور ضرورت کا اظہار کرے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کے دوران بچہ بہت سی باتیں سیکھتا ہے۔ والدین کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کو کبھی دوستی سے منع نہ کریں، البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جس بچے سے دوستی ہے وہ اچھی باتیں سیکھے اور اس کے ساتھ اچھے اثرات ہوں۔ شکل نمبر 6.3 مختلف عمر کے بچوں کے چند کھلونے۔ 4.6 تہذیب و تمدن۔ تہذیب کو انسانی زندگی کی وضع کہا جاتا ہے۔ اس میں مذہب، اخلاق، روایات، رسم و رواج، قانون، تربیت، تعلیمی سہولتیں، سیاسیات، آرٹ، تفریح، صنعت و حرفت اور تہذیب و شائستگی شامل ہیں۔ انسانی شخصیت بہت حد تک اپنی تہذیب سے متاثر ہوتی ہے۔ اس میں بچہ مختلف طور طریقے سیکھتا ہے، مثلاً کھانے کے عادات، آداب، ادب، مختلف محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے، ہر معاشرتی گروہ کا طرز رہن سہن، عادات و اطوار، پیشہ ورانہ حیثیت، آمدنی، رہائش، بول چال کا طریقہ، لباس، تفریحی مشاغل، دلچسپیاں اور رویے الگ الگ ہوتے ہیں اور یوں ایک ہی تہذیب میں کئی قسم کی تہذیبیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ایک ہی محلے یا گروہ میں بچوں کی شخصیتوں میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ سرگرمی۔ اسکول جانے والے بچوں کے لیے کھلونوں کے 2 ڈیزائن بنائیے جو ذہنی نشو و نما میں معاون ہوں۔ 4.7 اہم نکات۔ نمبر 1، مناسب معاشرتی ماحول کی فراہمی ہر بچے کا حق ہے۔ نمبر 2، خاندان معاشرتی ضروریات پورا کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ 3، عمر بڑھنے کے ساتھ بچے کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 4، بچے کے نشو و نما میں تعلیمی ادارے کی بہت اہمیت ہے۔ 5، دوران تعلیم بچے کی دیکھ بھال اور کردار سازی اساتذہ کا فرض ہے۔ نمبر 6، بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں مناسبت متوازن شخصیت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 7، بچے کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8، کھلونوں اور دوستوں کا انتخاب بچے کی معاشرتی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 193۔ 4.8 خود آزمائی۔ نمبر 3، سوال نمبر 1، بچوں کی معاشرتی ضروریات میں جو عوامل شامل ہیں صرف ان کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 2، بچوں کی تعلیمی ضروریات پورا کرنے کے لیے والدین اور اسکول کا کیا فرائض ہیں۔
سوال نمبر 3، 2 سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے کس قسم کے کھلونے ہونے چاہیے؟ صرف 10 کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 4، کھیل بچے کی نشو و نما میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ سوال نمبر 5، خاندان بچے کی معاشرتی نشو و نما پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو اس سبق کو پھر سننا چاہیے۔ سوال نمبر 6، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ڈیش سے مراد وہ ماحول ہے جس میں بچہ نشو و نما پاتا ہے، معاشرہ۔ نمبر 2، پیدائش کے بعد ہر فرد کو الگ الگ ڈیش ملتا ہے، ماحول۔ نمبر 3، بچے کی معاشرتی شخصیت بنانے میں ڈیش سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، خاندان۔ تعلیم کے دوران والدین کو بچے کے ڈیش اور ڈیش سے باخبر رہنا چاہیے، مسائل اور مشاغل۔ نمبر 5، اسکول میں اساتذہ کا فرض ہے کہ بچے کی ہر ممکن ڈیش کریں، رہنمائی۔ نمبر 6، اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جو بچے کی ڈیش نشو و نما کے ساتھ ڈیش نشو و نما بھی کرتا ہے، ذہنی نشو و نما کے ساتھ جسمانی نشو و نما۔ نمبر 7، ڈیش کو انسانی زندگی کی وضع کہا جاتا ہے، تہذیب۔ نمبر 5، جمالیاتی ضروریات۔ پیدائش سے قبل بچے کی نشو و نما کے دوران جسم میں حس کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ہر قسم کی حس کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ہر بچہ تہیج کی حس پذیری رکھتا ہے اور اس کا جوابی عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ جوابی عمل کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کا مطلب بے حسی نہیں بلکہ اس کی عصبی اور عضلاتی حس پذیری کی ناقابلیت ہے۔ آئیے مختلف حس پذیری کے متعلق پڑھتے ہیں۔ 5.1 صوتی حس پذیری۔ پیدائش سے پہلے بھی بچہ آوازوں پر رد عمل کی صلاحیت رکھتا ہے اور پیدائش کے بعد اونچی آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ 2 ہفتے سے 1 مہینے کی عمر کا بچہ لہجے پہچاننے لگتا ہے۔ اونچی آواز یا موسیقی سن کر اس کے ہاتھ پاؤں زور سے چلنے لگتے ہیں۔ بعض بچوں کی حس سامعہ بہت تیز ہوتی ہے، بعض کی درمیانی اور بعض کی کافی کمزور۔ 5.2 حس پذیری رنگ و بو۔ ہلکی روشنی میں بچے کی پتلی پھیلتی اور تیزی سے سکڑتی ہے۔ پیدائش کے وقت حس باصرہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی نشو و نما پیدائش کے بعد بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور 1 دن بعد اچھی ہو جاتی ہے۔ 15 دن کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ رنگوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ حس پذیری کی صلاحیت بچے میں 1-2 دن کے بعد ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مختلف مشاہدوں سے پتہ چلتا ہے کہ خوشبو کی وجہ سے بچے کی جسمانی سرگرمیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ 5.3 حس پذیری ذائقہ۔ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے احساس سے ذائقہ کے اعضاء بڑوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ شیرخوار بچے کے منہ کے اندر کی سطح، ہونٹ اور زبان پر اعضائے ذائقہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جس کا ذائقہ اسے پسند نہ ہو وہ فوراً منہ سے نکال دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 195۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کے لیے ہمیشہ خوراک کی تیاری اس طرح کرے جسے کھا کر وہ خوش ہو اور دوبارہ کھا سکے۔ 5.4 حس پذیری حرکت۔ پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی بچے میں عضلی حس تیزی سے نشو و نما پانے لگتی ہے اور بچہ اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس نشو و نما کو ماہرین نے حرکی حس بھی کہا ہے۔ 5.5 حس پذیری درد۔ ایک نوزائیدہ بچہ تکلیف کا احساس کرتا ہے لیکن جوں جوں اس کی نشو و نما ہوتی ہے اس کا احساس زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ 5.6 جلد کے مختلف تہجات کی حس پذیری۔ تمام بچوں میں یہ حس موجود ہوتی ہے کہ وہ گرم اور ٹھنڈے کا احساس کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان کو گدگدانے یا تکلیف دینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں مختلف تحریکوں کا رد عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 5.7 اہم نکات۔ نمبر 1، قبل از پیدائش بچے کی حس سے نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، آوازوں پر رد عمل صوتی حس پذیری کہلاتا ہے۔ نمبر 3، رنگ اور بو کی حس پذیری نشو و نما کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی ہے۔ نمبر 4، احساس ذائقہ کی صلاحیت بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، حرکی نشو و نما پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، درد کا احساس نشو و نما کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ نمبر 7، جلد پر گرم اور ٹھنڈے کا احساس مختلف تہجات کی حس پذیری ہے۔ سرگرمی، صفحہ نمبر 196۔ نوزائیدہ بچے کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوراک کا ایک چارٹ ترتیب دیجیے۔ خود آزمائی نمبر 4۔ سوال نمبر 1،
صوتی حص پذیری سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ نمبر 2، نوزائیدہ کی خوراک کے لیے ماں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سوال نمبر 3، حص پذیری رنگ و بو پر نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 4، جلد کی مختلف تہجات کی حص پذیری سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ہر بچہ ڈیش کی حص پذیری رکھتا ہے، نہج۔ نمبر 2، پیدائش سے پہلے بھی بچہ آوازوں پر رد عمل کی ڈیش رکھتا ہے، صلاحیت۔ نمبر 3، پیدائش کے وقت حصے ڈیش نہیں ہوتی، باصرہ یعنی دیکھنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، بچوں میں احساس ڈیش کے اعضاء بڑوں سے زیادہ ہوتے ہیں، ذائقہ۔ نمبر 5، بچوں میں مختلف ڈیش کا رد عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، حرکات۔ نمبر 6، بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں اسکول کا کردار، صفحہ نمبر 197۔ کسی بھی بچے کی شخصیت بننے میں اس کے اپنے گھر والوں کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وراثت میں ملنے والی عادات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ گھر کے بعد بچے کے لیے دوسری اہم جگہ درسگاہ یا اسکول ہیں، جہاں اس کی شخصیت میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہاں بچے پر سب سے زیادہ اثر استاد کی شخصیت کا ہوتا ہے، اور بچہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے اور وہ ہر وہ بات ماننے کو تیار ہوتا ہے جو اس کے اساتذہ کہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ استاد اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے بچے کی شخصیت بننے میں ایک اہم فریضہ ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ کام اسی صورت میں کر سکتا ہے جب وہ خود ایک اچھا معلم ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں وہ کون سے چند عوامل ہیں جو بچے کے کردار کے بننے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ 6.1، استاد اور شاگرد کے تعلقات۔ گھر کے ماحول سے نکلتے ہی بچے کو اسکول کا ماحول ملتا ہے، اور یہاں پر استاد اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ بچے کی نظر میں استاد چونکہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے استاد کو چاہیے کہ اس کے سامنے کام کرنے کے ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل کے اچھے نمونے پیش کرے تاکہ وہ ان کی تقلید کر سکے۔ اگر بچے کے ارد گرد کے افراد مختلف فعالیتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان سے لطف اٹھاتے ہیں تو بچہ بھی آسانی سے وہ انداز اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ افراد اپنی فعالیتوں میں نیم دلی، بے حسی اور غیر دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں تو بچوں کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ اس عمر میں بچے والدین کی نسبت اپنے اساتذہ کی بات زیادہ جلدی مانتے ہیں۔ اساتذہ کو بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے کہ بچہ ہر طرح کی بات اس سے کر سکے، اور اس طریقے سے وہ بآسانی بچے میں اچھے اور برے کی تمیز کروا سکتا ہے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق جس قدر مضبوط ہو، بچہ اتنے ہی انہماک سے استاد کی بات سنتا اور سیکھتا ہے۔ استاد کا بچوں کی طرف مشفقانہ رویہ بچوں کے لیے ظاہر رائے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور بچے اپنی ذہنی الجھنیں سوالات کے ذریعے دور کر سکتا ہے۔ 6.2، صفحہ نمبر 198، طلبہ کی آپس میں تعلقات۔ گھر میں بچہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنی جماعت میں بہت سے ہم عمر ساتھی ملتے ہیں جو مختلف ماحول سے آتے ہیں۔ کلاس میں شامل ہونے کے بعد بچہ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے تبادلہ خیالات کرتا ہے اور اس دوران وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہاں پر طلبہ میں اچھے تعلقات کی بنیاد پڑتی ہے اور انہیں گروہی کاموں کی تربیت ملتی ہے۔ طلبہ کے ذاتی تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی طالب علم کو اس کے ہمجولیوں اور دوسرے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا ہے۔ نمبر 2، کس حد تک اس جمہوری انداز میں رہنمائی مل رہی ہے اور اسے مناسب فیصلہ کرنے کی کہاں تک آزادی ہے۔ نمبر 3، کس حد تک اسے اجازت ملی ہے کہ وہ خود سوچ سکے اور اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ نمبر 4، کس حد تک اس نے اپنے تجربات کا مثبت انداز میں جائزہ لیا ہے اور اس کے اثرات پر تعمیری رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ 6.3، استاد کا کردار۔ بچے کی شخصیت بنانے میں استاد چونکہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے استاد کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو تعلیمی عمل کا ایک حصہ سمجھے۔ ایک اچھی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ خوشگوار، صحت مند اور کامل شخصیت کا مالک ہو۔ استاد کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے نمونہ ثابت کرے، اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جس سے وہ بچوں کی نظر سے گر جائے۔ اگر استاد اور شاگرد میں صحیح مطابقت پیدا ہو جائے تو اس سے بچوں میں آئندہ عملی زندگی میں ماحول سے مطابقت اختیار کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ خود اعتمادی سے معاشرے میں مقام حاصل کرے گا۔
ایک اچھے استاد کے انتخاب میں مدرسے پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کریں تاکہ وہ اطمینان اور سکون سے بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ صفحہ نمبر 199۔ 6.4 اسکول کا ماحول۔ اسکول کا ماحول بچے کی جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی ضروریات سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسکول کا صاف ستھرا اور صحت مند ماحول بچوں کو صفائی کی عادت ڈال دیتا ہے اور ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر میں اسکول اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اسکول میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بچے کی معاشرتی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ کھیلوں اور مختلف تقاریب کے انعقاد سے بچوں کے سماجی اور نفسیاتی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ 6.5 اہم نکات۔ نمبر 1، گھر کے بعد بچے کے لیے دوسری اہم جگہ درسگاہ یا اسکول ہیں۔ نمبر 2، استاد اور شاگرد کا تعلق جس قدر مضبوط ہو، بچہ اتنے ہی انہماک سے استاد کی بات سنتا اور سیکھتا ہے۔ نمبر 3، اسکول میں بچہ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے تبادلہ خیالات کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ نمبر 4، ایک استاد کی ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو طلباء کے لیے ایک نمونہ ثابت کرے۔ سرگرمی، ایک کمرے جماعت کا جائزہ لیں اور وہاں پر طلباء اور اساتذہ کے درمیان تعلقات پر رپورٹ مرتب کریں۔ 6.6 خود آزمائی نمبر 5۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل میں غلط اور صحیح کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، ایک بچہ سیکھنے کا عمل اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، صحیح۔ نمبر 2، درسگاہ کا ماحول بچے کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتا، غلط۔ نمبر 3، بچے سخت گیر اور غصہ کرنے والے اساتذہ سے بآسانی سوالات پوچھ سکتے ہیں، غلط۔ نمبر 4، کمرے جماعت میں اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے، صحیح۔ صفحہ نمبر 200۔ نمبر 5، استاد کا کردار بچوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، صحیح۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، ایک اسکول میں بچے کی ضروریات کس طرح پوری کی جا سکتی ہیں؟ نمبر 2، اسکول کا ماحول بچوں کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟